دعوت مستجابہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا مقبول، ایک قبولیت کی دعا کا اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ہر ایک کی دعا قبول ہوگی. میں نے دنیا میں استعمال نہیں کی، میں نے اس کو آخرت کے لیے اٹھا کر رکھی تاکہ اس دن مجھے میری امتیوں کے لیے کام آنا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنا چاہتے ہیں، جب تک دنیا میں تھے تہجد میں ٹھہرے، اتنا ٹھہرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر ورم والے ہو گئے، ورم زدہ ہو گئے، ورم شدہ ہو گئے. ہمارے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے، امتی امتی دعا کر رہے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تو دعا کی، لیکن وہ جو مخصوص دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت میں اٹھا کر رکھی ہے. لیکن یہ دعا کس کو ملنے والی ہے؟ جو اس امت میں شرک نہ کرے. اللہ تعالی ہمیں شرک سے بچائے. میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر بجا لاتا ہوں. بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ پر، آپ کے آل بیت پر اور سارے مومنوں پر قیامت تک آنے والے. اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو ذریعہ بنا دے کہ ہم ہر کچے اور پکے مکان میں اسلام کو داخل کرنے کے لیے اللہ تعالی ہمیں ذریعہ بنا دے. جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے خطبہ جمعہ پیش کرنے جا رہا ہوں، عنوان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے سنہری واقعات، پیدائش سے لے کر نبوت تک، یعنی پارٹ 1. کل ملا کر میں 4 الگ الگ خطبے جمعہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کی میں سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ. تو آج میں آپ کے سامنے پہلا حصہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے تک، یعنی تقریباً 40 سال کے اندر مختصر ٹائم میں ہم کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے بارے میں ہم سمجھ سکتے ہیں، اس کے لیے ایک کوشش کی جا رہی ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مسجد کے بانی، اس مسجد کے ذمہ داران، اس مسجد کے کمیٹی کے ذمہ داران، اس مسجد میں نماز پڑھنے والے مصلی، بزرگ، مرد، خواتین، نوجوانان، بچے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی عبادتوں کو اور محنتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرما. انشاءاللہ 3 پہلو پر میں آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا 3 پہلوؤں پر. ایک پہلو تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لگ بھگ 30 ایسی خصوصیتیں جو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، پھر ایسی خصوصیتیں کسی نبی کو اور دنیا میں کسی بھی انسان کو نہیں ملی. دوسرا پہلو، جس وقت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین، آخری نبی بنا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا، اس وقت پر زمانے کے حالات کیا تھے. تیسرا پہلو، 13 پوائنٹ کی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر نبی بنائے جانے تک 40 سال کے دوران میں نے 13 پوائنٹ نوٹ کیے ہیں اس خطبے جمعہ میں مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھنے کے لیے، تاکہ ہمیں سیرت پڑھنے کا شوق لگ جائے. پوری باتیں تو میں گھیر نہیں سکتا، لیکن میں اتنی ضرور کوشش کروں گا کہ اتنے پوائنٹس آ جائیں جس کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنے کا، تفصیلی طور پہ پڑھنے کا انشاءاللہ شوق لگ جائے. یہ میری دعا بھی ہے اور یہ میری محنت بھی ہے انشاءاللہ. سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے خصوصیتوں والے نبی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خصوصیتوں والے نبی ہے.
آپ کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں کہ جن کے بارے میں گزشتہ زمانے میں ہر نبی نے پیشن گوئی کی. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کے آیت نمبر 81 پڑھنے سے پتہ چلتا ہے. دوسری خصوصیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی پرٹیکولر قوم یا پرٹیکولر ٹائم کے لیے نبی نہیں تھے، بلکہ ساری انسانیت کے لیے اور رہتی دنیا تک کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا. سورہ سبا سورہ نمبر 34 کے آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے. سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کے آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. صرف انسانوں اور جنوں کے لیے نہیں ہے، سارے عالموں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو رحمت بنا کر دیا. آج کے دور میں عیسائی حضرات ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو اتنا اونچا کرتے، اتنا اونچا پیش کرتے ہیں کہ کئی مسلمان ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں. اور نعوذ باللہ بہت سارے مسلمانوں کے بارے میں پرسنلی جانتا ہوں، وہ عیسائی ہو چکے کیونکہ وہ خطبہ جمعہ اٹینڈ نہیں کرتے، کیونکہ وہ علماء کرام کی صحبت میں نہیں بیٹھتے، قرآن مجید انہوں نے نہیں پڑھا. بس ان کو یہ معلوم ہے کہ قرآن مجید میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، چاہے یہ نبی کو مانے چاہے یہ نبی کو مانے. اس میں پرابلم کیا ہے؟ آج کے دور کے لیے عیسیٰ علیہ السلام سوٹیبل ہے. اس طریقے سے وہ انٹرنیٹ پہ پڑھ کے ان کا ذہن خراب ہوا اور وہ عیسائی بن گئے، اور وہ کہتے ہیں لو آف جیسس، لو آف جیسس. لیکن ہم ناکام ہو گئے بتانے کے لیے رحمت للعالمین. رحمت کا جو درجہ ہے وہ لو سے بھی بہت زیادہ اونچا درجہ ہوتا ہے. مرسی جو ورڈ ہے وہ ہائیسٹ ڈگری لیول ہے، لو سے بھی بہت اونچا مقام ہے. لو آف جیسس کو ایسا پیش کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں، تم کہتے ہو کہ لو آف جیسس، ہم کہتے ہیں رحمت للعالمین. لیکن ہم فخر کے طور پر کسی بھی نبی کو گرانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. لیکن ایک نبی کی فضیلت اللہ نے بیان کی ہے تو اس کو اچھے طریقے سے بیان کر دے تاکہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہو کر بھٹک نہ. اور تیسری خصوصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جتنی شریعتیں تھیں، جتنی کتابیں تھیں، سب منسوخ. اب صرف کوسی شریعت چلے گی، وہی شریعت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لائی ہے، قرآن مجید کی شکل میں، صحیح احادیث کی شکل میں. جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا، صحابہ کرام کو سمجھایا، اور صحابہ کرام نے جس اسلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور سکھایا، اب وہی اسلام قیامت تک چلنے والا ہے. اب نئی کوئی شریعت آنے والی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزری ہوئی ساری شریعتوں کو منسوخ کرنے والے ہیں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 106 ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منہا او مثلها. چوتھی خصوصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہوں، اکثرهم تبعا یوم القیامہ. قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی کثرت ہوگی. سارے نبیوں میں سب سے زیادہ فالوورز کس کو ملنے والے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیب امتیوں میں مرتے دم تک قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر قسم کی گمراہی سے بچائے، ہر بدعت سے بچائے، ہر شرک سے بچائے. پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین. سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اب نبی اور کوئی نیا رسول، اب کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول بنا کر بھیجے گئے.
छठवीं खुसूसियत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी तालीमात बयान की हैं, हमारा यकीदा होना चाहिए कि कुरान मजीद और सही हदीस क़यामत तक महफूज रहे। सूरह हिज्र सूरह नंबर 15 की आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने इस जिक्र को उतारा यानी कुरान मजीद और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले। सूरह क़ियामा पढ़ने से पता चलता है कि अल्लाह ने कुरान भी उतारा है और उसकी तफसीर बयान भी अल्लाह ने उतारा है और दोनों की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने ले ली। सूरह क़ियामा पढ़ने से सातवीं खुसूसियत ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का नतीजा ये है कि उम्मत आज बड़े बड़े अज़ाबों से बची हुई। आद पर अज़ाब आए, समूद पर अज़ाब आए, कौम लूत पर अज़ाब आया, लेकिन वो गुनाह आज भी पाए जा रहे हैं। गुरूर भी मौजूद है, तकब्बुर भी मौजूद है, गंदगियां भी मौजूद है। उसके बावजूद भी आज बड़े बड़े अज़ाब से क्यों बच रहे हैं? इस वजह से नहीं कि हमारे अंदर कुछ खुसूसियत है, हम इसलिए बच रहे हैं क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी कि अल्लाह तू मेरी उम्मत को बड़े अज़ाबों से बचा ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं की खुसूसियत ये है कि आज हम बड़े बड़े अज़ाबों से बचे हुए हैं। इसीलिए दरूद और सलामती पढ़ना हम पर क्या है? फर्ज है, लाजिम है। आपकी इज्जत करना हम पर क्या है? लाजिम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलामती भेजते रहना चाहिए, नमाज का हमारे हिस्सा भी। आठवीं खुसूसियत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी की कसम किसने खाई? अल्लाह ताला ने खाई। कुरान मजीद में सूरह हिज्र नंबर 15 के आयत नंबर 72 पढ़ने से पता चलता है, लअम्रुका, अल्लाह ताला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी की कसम खाकर कह रहे हैं कि ये जो भटकने वाले लोग हैं ना, ये लोग अजीब नशे में हैं। ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके हयात की कसम। किसी इंसान के लिए अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाना जायज नहीं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसकी चाहे कसम खा सकते हैं, क्योंकि उस कसम के जरिए से अल्लाह ताला उसको गवाह बना देते हैं। चाहे वह तीन व जैतून का मामला हो, चाहे वह शम्स व दुहाहा का मसला हो, अल्लाह के लिए जायज है, लेकिन हमारे लिए अल्लाह के अलावा किसी और चीज की आप कसम नहीं खा सकते। नौवीं खुसूसियत, कब्र में जब इंसान को लिटाया जाएगा मौत के बाद, तो उस वक्त पर जो सवालात होंगे, उस वक्त पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी सवाल होगा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत। मुस्नद अहमद बिन हम्बल हदीस नंबर 25,089 यानी 25,089 हदीस नंबर में 10वीं खुसूसियत ये है कि कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी कहकर पुकारा। अल्लाह ने गोया के नबी, या अय्युहन नबी या अय्युहर रसूल, जिसको अल्लाह नबी मान ले, अगर हम नबी ना माने तो गुमराह हो जाए। अल्लाह ताला ने प्यार से खिताब किया। सूरह मायदा सूरह नंबर 5 के आयत नंबर 67 में, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। 11वीं खुसूसियत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा कोई करे या ना करे, अल्लाह ताला ने कहा मैं जरूर दिफा करूंगा। अगर हम दिफा करेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई तालीमात पर अमल करेंगे तो हमारा भला। अगर हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को सपोर्ट नहीं करना चाह रहे तो हम में से किसी की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला कह रहे इन्ना कफैनाकल मुस्तहज़िईन। सूरह नजम में अल्लाह ताला ने ऐलान किया, सूरह नजम नंबर 53 के आयत नंबर 2 के अंदर, वन्नज्मी इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा, कसम है तारे की और जबकि वो गिरे, मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा, तुम्हारा साथी गुमराह नहीं हुआ। कुफ्फार क़ुरैश जब कह रहे थे ये तो मजनून है, ये तो भटक गया है, तो अल्लाह ताला कह रहे अल्लाह गवाही देता है कि ये नहीं भटकते, तुम भटक गए। कौन दिफा कर रहे? अल्लाह सुब्हानहू व तआला दिफा। ये है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और ये है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा। 12वीं खुसूसियत ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना पाक किया। किसने? अल्लाह कह रहा है कि हमने पाक किया, हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा बुलंद कर दिया और हमने
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بوجھ اٹھا دیے. سورہ شرح پڑھ لیجیے. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. جب بھی اذان ہوگی اگر مؤذن کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو ساتھ میں اس کی ادا مکمل نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہے. اور 13ویں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرے ہوئے اور آنے والے سارے چوک معاف. انا فتحنا لک فتحا مبینا، آپ پر سورہ فتح نازل ہوئی اور کہا گیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف. یعنی چوک، نبیوں کے لیے چھوٹا گناہ بڑا گناہ کے بارے میں ڈسکس کرنا ہی غلط. جو چوک ہوتے ہیں وہ بھی معاف ہو گیا الحمدللہ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. 14 پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن مجید میں ایسے ایسے صورتیں نازل ہوئی اس سے پہلے کسی بھی نبی کو ایسے صورتیں نہیں دی گئی. سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کے آخری 2 آیتیں اور مفصل سورہ قاف سے لے کر سورہ ناس تک. یہ ایسی ایسی صورتیں ہیں جو گزشتہ زمانے میں اس ٹائپ کی آیتیں کسی بھی نہ انجیل میں ہے، نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں. اور دوسرے آیتوں اور صورتوں کے بارے میں پھر بھی آپ کو ملے گا کہ کچھ نہ کچھ تعلیمات آپ کو پرانی کتابوں میں ملیں گی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فضلت بالمفصل، اور مجھے خصوصیت کے ساتھ مجھے مفصل عطا کی گئی سورہ قاف سے لے کر سورہ ناس تک. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. 15 پوائنٹ افضل الانبیاء، صحیح مسلم حدیث نمبر 523 میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں میں سب سے زیادہ افضل ہے. ہم اپنی طرف سے فرق نہیں کر سکتے رسولوں میں، نبیوں میں، لا نفرق بین احد من رسلی، لیکن اللہ نے اگر فضیلت بیان کی ہے تو بغیر کسی فخر اور غرور کے بیان کر سکتے ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. 16 پوائنٹ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کا ذکر کیا ہے. سورہ تغابن سورہ نمبر 64 کی آیت نمبر 12 میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. اگر کوئی آدمی حدیث کو لائٹ لے لیتا ہے، کہتا ہے تو سنت ہے، تو اس کو اپنے ایمان کے بارے میں سوچ لینا چاہیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا لیول پر محبت کر رہا ہے. اللہ حفاظ فرمائے. 17 پوائنٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اسراء اور معراج نصیب فرمائی. ایک ایسی جگہ بھی چلے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمان کے اوپر جہاں پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا اس کے آگے تو میں بھی نہیں جا سکتا، اور فاصلہ تھا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الگ، اللہ تعالیٰ الگ. فاصلے تھے، اس کے باوجود بھی فاصلے تھے. یعنی اللہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہی ہے، نعوذ باللہ. تو معراج کی رات میں بھی ایک نہیں ہو گئے. تو عقیدے کے اندر بہت ہی باریکی انداز میں بھٹکنے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ہے، بڑا اونچا مقام ہے، لیکن مخلوق ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہے. دونوں کو آپس میں نہیں ملانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہو تو بھی سارے مخلوقات میں سب سے افضل ترین ہے. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عزت گرنے والی نہیں ہے، بلکہ سارے مخلوقات میں سب سے اگر افضل اگر ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. 18 پوائنٹ وسیلہ، فضیلہ، مقام محمود اور شفاعت عظمی کس کو حاصل ہوگی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نماز ادا کے بعد دعا کرتے ہیں، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وسیلہ، فضیلہ، مقام محمود تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری شفاعت ہر اس میری امتی کو ملنے والی ہے جو شرک نہ کرے. اللہ تعالیٰ ہم کو شرک سے بچائے. کلمہ بھی پڑھے اور شرک بھی کرے، کلمہ پڑھے اور بدعت کرے، کلمہ پڑھے اور حرام کاموں کے قریب جائے. تو جو میری امت میں جو شرک کرے گا اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری شفاعت اس کو نہیں ملنے والی. اللہ تعالیٰ ہم کو امتی بنائے رکھے اور شرک سے دور رکھے.
19वां पॉइंट, जब सूर फूका जाएगा तो कब्रों में से सबसे पहले कौन सी शख्सियत कब्रों में से निकलेगी? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तिरमिदी हदीस नंबर 3379, यानी 3379। 20th पॉइंट, सबसे पहले जन्नत में जाने वाले कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में नहीं जाएंगे तो कायनात में कोई शख्स आपसे पहले दाखिल हो सकता नहीं। जब दरवाजा खटखटाएंगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अंदर से आवाज आएगी, कौन? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दरवाजे वाला कहेगा, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मैं किसी के लिए दरवाजा ना खोलूं। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे बाबा जन्नती हैं, हमारे बाबा जन्नत में पहुंचे हुए हैं, हमारे बाबा पहुंचा देते। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते से जाएंगे तो नजात है, कोई और रास्ता ढूंढ के नए नए तरीके से निकालेंगे तो नजात का कोई रास्ता नहीं है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम अल्लाह सुब्हानहु व तआला को चाहते हो तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते से जाओ, नए नए बाबाओं के रास्ते बनाकर गुमराह मत हो जाओ। अल्लाह पाक 21 पॉइंट, सबसे पहले सिरात पर गुजरने वाले कौन हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही बुखारी की रिवायत। 22वां पॉइंट, दावतुन मुस्तजाबा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर नबी को अल्लाह ने एक दुआ मकबूल, एक कबूलियत की दुआ का अल्लाह ने वादा किया था कि हर एक की एक दुआ कबूल होगी। मैंने दुनिया में इस्तेमाल नहीं की, मैंने उसको आखिरत के लिए उठा कर रखी ताकि उस दिन मुझे मेरी उम्मतियों के लिए काम आना है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना चाहते हैं, जब तक दुनिया में थे तहज्जुद में ठहरे, इतना ठहरे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर वर्म वाले हो गए, वर्मज़दा हो गए, वर्मशुदा हो गए। हमारे भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे थे, उम्मती उम्मती दुआ कर रहे थे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में तो दुआ की, लेकिन वो जो मखसूस दुआ है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत में उठा कर रखी है। लेकिन ये दुआ किसको मिलने वाली है? जो उस उम्मत में शिरक ना करे। अल्लाह ताला हमें शिरक से बचाए। और जो बिदअत करेगा क़यामत के दिन उनको हकाल दिया जाएगा। तो बिदअत से भी बचना बहुत जरूरी है। 23वां पॉइंट है, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो कर ले वो उम्मतियों के बारे में कहा गया खैरुल उम्म, वो सारी उम्मतों में सबसे बेहतरीन उम्मत है। नबियों के बाद नंबर किसका आता है? उम्मतियों का। वो उम्मतियों में सबसे बेहतरीन उम्मती कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलो। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 के आयत नंबर 110 पढ़ लीजिए। 24 पॉइंट, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का थूक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल, इससे बरकत लिया करते थे सहाबा इकराम। और सहाबिया बाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब बाल काटे जाते थे वो बालों को लेकर एक जुलजुल में रखते थे, और जब कोई बीमार होता था तो वो पानी उसमें भिगोकर वो पानी मरीज को पिलाया जाता तो मरीज अच्छा हो जाता था। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का थूक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून और ये पसीना, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है। ये अल्लाह के सही मुस्लिम हदीस नंबर 2332। लेकिन आजकल के दौर में लोग कहते हैं इंडिया में इतने बाल मिले, इतने में, सऊदी अरब में एक भी बाल नहीं मिले, पूरे अरब कंट्रीज में बाल नहीं मिल रहे। लेकिन दूर दूर पहाड़ों में एक आदमी दावा करता मेरे पास बाल है और बाल बढ़ भी रहा है। क्या भाई समझ में नहीं आ रहा। तहकीक करिए, रिसर्च करिए। अंधे बहरे होकर मोमिन वो नहीं होता जो अंधा बहरा होकर गिर जाता। रिसर्च करिए कहां से आया बाल। हम बाल की खुसूसियत को मानते हैं, लेकिन ये वो बाल है कौन साबित करे? ये पॉइंट दिमाग में रखें। लोग क्या धोखा खा जाते हैं, अरे हदीस में है ना, इससे मुराद ये है, भटक गए। इतना आपको किसी ने ये फर्ज नहीं किया कि वो बाल ढूंढते फिरे। कुरान मजीद मौजूद है, शिफा अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ने हमको महरूम नहीं किया। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआन मा हुवा शिफा, जिसको कुरान मजीद से शिफा ना मिले फिर वो आखिर कहां पर पाएगा शिफा?
اللہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ۔ 25ویں خصوصیت یوم الجمعہ، یہ ایسی خصوصیت ہے جو پچھلے زمانے میں کسی بھی نبی کو نہیں ملی۔ جمعہ کے دن دنیا میں جتنے مسلمان جمع ہوتے ہیں، ایسا جمع ہونے کا سسٹم دنیا میں کسی کے پاس نہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ 26واں پوائنٹ، قیامت کے دن ہمارے وضو کے جو اعضاء ہیں وہ چمکنے والے ہوں گے، اس امت کی خصوصیت ہے۔ 27واں پوائنٹ، اس امت کو وسطیت کہا گیا، سورہ بقرہ نمبر 2 آیت نمبر 143۔ 28واں پوائنٹ، جنت میں سب سے زیادہ کثیر تعداد میں جانے والے کون ہوں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6528۔ 29، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی۔ 30، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روپ دھار کر شیطان خواب میں نہیں آ سکتا، صحیح بخاری حدیث نمبر 1048۔ 31، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلامتی بھیجنا ہم پر فرض ہے، جب بھی ہم نام سنیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کم سے کم کیا کہنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 32واں پوائنٹ یہ ہے کہ جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے وہیں پر دفن کر دیا جاتا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو مختصر سیرت کس طریقے سے آپ کے سامنے پوائنٹ، تاکہ ہم کو سیرت پڑھنے کا شوق لگ جائے انشاءاللہ۔ جس وقت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا، اس وقت پر ایک بھی شخصیت یا ایک گروہ اس حالت میں نہیں تھا کہ انسانیت کو وہ راہ بتا سکے، انسانیت کو وہ راہ بتا سکے، ایسا کوئی بھی گروہ موجود نہیں تھا۔ اگر آپ یمن کی طرف دیکھیں، یمن میں آپ جانتے ہیں سورہ نمل پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر ملک سبا تھی ایک زمانے میں، جبکہ سورج کی پوجا انہوں نے شروع کر دی تھی۔ اس کا مطلب یمن کے اندر سورج کی پوجا کرنے والی ایک قوم بھی تھی۔ اور اسی طریقے سے سورہ سبا پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یمن کے اندر ناشکری پنے کی کیفیت آ چکی تھی، وہاں پر میٹھے میٹھے میوے موجود تھے، لیکن جب انہوں نے ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طوفان آیا اور جو میٹھے میٹھے میوے تھے وہ پورے کے پورے سڑ گئے، یعنی تو کڑوے ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں سورہ سبا کے اندر ذکر کیا گیا۔ اور پھر سورہ بروج پڑھنے سے پتا چلتا ہے کہ وہاں پر چند ایسے جابر بادشاہ بھی ایک زمانے میں آئے تھے کہ جو مذہبی لوگوں کو گڑھے بنا بنا کر آگ میں دھکیل دیے تھے۔ سورہ بروج پڑھنے سے پتا چلتا ہے، یہ یمن کی طرف کے واقعات ہیں۔ سورہ فیل پڑھنے سے پتا چلتا ہے کہ وہاں پر ابرہا نامی ایک شخص آیا تھا جو کعبے کو ڈھانے کا جس نے ارادہ کر دیا تھا۔ آپ اسے اندازہ لگا سکتے کہ یمن کے لوگوں کی کیفیت کیا تھی اس وقت، یعنی یہ قوم اس لائق نہیں تھی کہ وہ انسانوں کو راستہ بتا سکے یا انسانیت کو راستہ بتا سکے۔ اگر دوسری طرف دیکھیں تو کسرا کے لوگ کیا ہے؟ آگ کی پوجا کرنے والے، تاروں کی پوجا کرنے والے، یعنی دو خداؤں کو ماننے والے۔ تیسری طرف روم کے لوگ ہیں جو بعد میں چل کر 37 کنٹریز میں جو اسپلٹ ہوا، روم 37 کنٹریز، اور یہ لوگ جو ہے تین ملا کر ایک خدا بولنے والے عیسائیت قبول کر لیے تھے، اور ساتھ میں بت پرستی بھی آ گئی تھی۔ مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بت بنا لیے تھے، بت گری بھی آ گئی تھی ان کے اندر، بت پرستی بھی آ گئی تھی، اور ساتھ ساتھ میں تین ملا کر ایک خدا کا جو کانسیپٹ ہے اس کو پوری دنیا میں پھیلانے والے وہ رومی تھے۔ یعنی رومی بھی اس قابل نہیں تھے کہ انسان کو صحیح راستے تک پہنچا دے۔ چائنا کے لوگ تھے، وہاں پر کنفیوشینزم اور اسی طریقے سے بدھزم، یعنی خدا کے بارے میں ان کو بہت ہی شک تھا۔ خود خدا کے بارے میں جو قوم شک میں تھی وہ دوسروں کو خدا کا راستہ کیا بتائے، یہ بھی اس قابل نہیں تھے کہ لوگوں کو راستہ بتا سکے۔ اور ایک طرف ہندوستان کی ایک بہت بڑی قوم پائی جاتی تھی جو کبھی تاروں کی پوجا کرنے والی، کبھی درختوں کی پوجا کرنے والی، کبھی پتھروں کی پوجا کرنے والی، اور ساتھ میں طبقاتی کشمکش میں وہ الجھی ہوئی تھی۔ جو خود طبقاتی کشمکش میں الجھے ہو وہ انسانیت کو کیا راستہ بتا سکتی؟ ایسے وقت پر صحیح روایت میں ہے، السیرہ النبویہ الصحیحہ، ڈاکٹر اکرم ضیاء العمری نے بھی اس کو پیش کیا ہے، ڈاکٹر مہدی رزق اللہ نے بھی اس کو پیش کیا ہے، الرحیق المختوم
ऑथेंटिक किताब के तौर पर दुनिया में मशहूर है, लेकिन इससे भी ज्यादा ऑथेंटिक 2 किताबें आ चुकी हैं बाजार में, उर्दू में, इंग्लिश में, अरबी में मौजूद है। डॉक्टर मेहदी रिज़्क़ुल्लाह, ये इससे भी ज्यादा ऑथेंटिक है। अपने लाइब्रेरी में, अपने घरों के अंदर ये किताब रखी है, उर्दू में भी आ चुकी है। और डॉक्टर अकरम दिया अल अमरी, इस किताब के अंदर ये लिखा हुआ है कि इन्नल्लाह नज़रा इला, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने देखा पूरे आलम की तरफ, अरबहुम व अजमहुम, अल्लाह ताला ने इन्नल्लाह नज़र अल आलम, अल्लाह ताला पूरे आलम को देखे, अरबहुम व अजमहुम, अल्लाह ताला ने अरब की तरफ भी देखा, व अजमहुम, अल्लाह ताला ने अजम की तरफ देखा, फमक़तहुम, अल्लाह ताला को नाराजगी हो गई, क्योंकि एक भी वहां पर शख्सियत या एक भी गिरोह इस काबिल नहीं था जो इंसानों को अल्लाह की राह बता सके, सही रास्ता बता सके। तो अल्लाह ने फैसला किया कि आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाने का अल्लाह ने फैसला किया। तो अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया मक्के में। यह है हालात। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाए जाने तक, इस दौरान 13 पॉइंट मैं आपके सामने रखूंगा। उससे आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को मज़ीद पढ़ने का शौक पैदा होगा इंशाअल्लाह। सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 571 अप्रैल का महीना, अगर ईसवी तारीख के एतबार से अगर आप देखें, और अगर हिजरी एतबार से देखें तो जाहिर बात है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हिजरत की जब आपकी उम्र, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र थी 53 साल, तो आपने हिजरत की। तो हिजरी एतबार से हिजरी कैलेंडर तो आप नहीं बता सकते, इसलिए कहते हैं हिजरत से पहले 53 साल पहले। तो कैसा निकलेगा आपके लिए, उसको कहते हैं उस जमाने में तारीख बताने का स्टाइल क्या था, कोई बड़ा वाकया होता था तो उस वाक़े वाले साल, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो उस साल में कौन सा वाकया पेश आया था, वो जो हाथी वाले हैं, अबरहा, जो हाथी लेकर जिसने काबे पर हमला किया था, उसको कहते हैं आमल फील, यानी जिस साल हाथियों का किस्सा पेश आया उस साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। जब पैदा हुए तो वो दिन कौन सा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आप ये जो पीर का रोजा रखते हैं क्यों रखते हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये वो दिन है जिसके अंदर मुझे पैदा किया गया। और उसी वक्त पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही भी नाजिल हुई। और मौरिख़ कहते हैं कि जब आपका इंतकाल भी हुआ तो पीर का दिन था। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1162। इसमें क्या सबक मिला? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो रहे हैं उस दिन ईद मनाए के रोजा रखे। ईद के दिन रोजा रखना हलाल है कि हराम है? ईद के दिन रोजा रखना हराम है। लोग कहते हैं ईद मिलादुन नबी, एकदम कॉन्ट्रडिक्शन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए लिहाजा हम ईद मनाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रख रहे, इस बात की दलील है कि उस दिन ईद नहीं मनाना है, उस दिन रोजा रखे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और पीर के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझकर अगर कोई आदमी पीर के रोजा रखता है तो सुन्नत का भी सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। यह है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। इसलिए सीरत पढ़ने से क्या हो जाएगा, भटकने वाले रास्तों से अपने आप को बचाने का भी मौका मिलेगा इंशाअल्लाह। और तारीख क्या थी? लोग 12 रबीउल अव्वल को ईद मनाते हैं, लेकिन 12 रबीउल अव्वल कोई ऑथेंटिक ऐसी कोई रिवायत नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। रबीउल अव्वल में पैदा हुए इसकी दलील मिलती है, लेकिन महमूद बादशाह अल फलकी एक एस्ट्रोनॉमर है, एस्ट्रोनॉमी और ज्योग्राफी का माहिर, एक बहुत बड़े साइंसदान मिस्र के हैं, और अमेरिका के एस्ट्रोनॉमी सब्जेक्ट पर जो माहिरीन है वो महमूद बादशाह फलकी को मानते हैं। उन्होंने कहा मेरे तरतीब के हिसाब से जो मैंने तारीख के जो वाकयात का मैंने एक सीक्वेंशियल ऑर्डर बनाया है, एक इवेंट्स को क्रॉनिकल जब किया जाता है तो 9 रबीउल अव्वल के अलावा कोई और तारीख नहीं पड़ती। 12 रबीउल अव्वल तो हो ही नहीं सकती उन्होंने, लेकिन लोग क्या है 12 रबीउल अव्वल को ईद मनाते हैं, जबकि 12 रबीउल अव्वल को जुमहूर के कौल के मुताबिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की तारीख क्या है? 12 रबीउल अव्वल।
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے اللہ کے نبی سے کہہ دیجئے میں تو تم جیسا ایک انسان. بہت ضرورت. سیکنڈ پوائنٹ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو دودھ پلانا اور پرورش کرنا, اس کو کہتے ہیں رضاعت اور حضانت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی سب سے پہلی آپ کی والدہ محترمہ آمینہ ام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام بی بی آمینہ, اور ایک فویبہ. تیسرے ہیں حلیمہ السعدیہ. مورخین کہتے ہیں کہ ان دونوں نے بھی اسلام قبول کیا تھا. ان کے بارے میں ذکر ہے کہ بعثت کے بعد فویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بات مورخین. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کی وفات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھوٹے ہی تھے, انتقال ہو گیا, تو اس کے بعد پرورش کس نے کی؟ ام ایمن. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حامل تھے, یعنی پرورش کرنے, دودھ پلانے والے الگ اور پرورش کرنے والے الگ. اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح السیرہ نبویہ میں اور دیگر مورخین نے اس واقعے کو آتھینٹک بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی ماؤں کی بھی قدر کرتے تھے. آج تو ہم اپنے سگی ماؤں کی بھی قدر نہیں کرتے. کیسی قدر کرتے تھے ہم جانتے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین میں فتح حاصل کی, حنین یوم حنین میں فتح حاصل کی, تو اس وقت پر سارے کے سارے گاؤں کے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت کے طور پر جب لے لیا, تو وہاں پر ایک شاعر اٹھ کر کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے محترم ہیں, ہمارے بچے, ہمارے جانور, ہماری مال و دولت وغیرہ سب مال غنیمت کے طور پر لے کر جا رہے ہیں صحابہ اکرام. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یاد دلا دیتے ہیں آپ کی جو ماں تھی حلیمہ سعدیہ وہ اسی گاؤں کی رہنے والی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ماں کا نام سنا, آپ نے کہا میں دوسروں کے بارے میں تو نہیں کہتا, میرے پاس جو موجود ہے تمہارا یہ سب لے. مہاجرین نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا جو ہے وہ بھی تو آپ کے لیے ہے. انصار نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پاس ہے وہ بھی آپ کے لیے ہے. اس دن جو بھی ان سے لیا گیا تھا سب واپس کر دیا گیا. ایک رضائی ماں کی اتنی قدر, اور آج ہم اپنی سگی ماؤں اور سگے باپ کی قدر نہیں کرتے, اپنے بھائیوں کی قدر نہیں کرتے. رشتہ داریوں کا خیال رکھیں. اور تیسرا پوائنٹ ہے تسمیہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, احمد. سورہ صف سورہ نمبر 61 کے آیت نمبر 6 میں بتایا گیا عیسیٰ علیہ السلام نے پیشن گوئی کہ میرے بعد احمد آنے والے ہیں. اور ابن سعد حسن درجے کی روایت ہے, جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 104 میں لکھا ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سمی تو احمد, کہ مجھے احمد نام رکھا گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام رکھا گیا. عاقب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. ماہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. بہت سارے نام بتائے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے. سورہ ضحیٰ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے. اس میں دو فائدے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو تہمت لگانے والا ہو سکتا ابا نے سکھا دیا ہوگا, اس لیے اب آ کر یہ آدمی نبی نبی کہہ رہا ہے. کوئی کسی نے نہیں سکھایا, اللہ نے سکھایا اللہ کے نبی. اور دنیا میں جو بھی تکلیف میں رہتے ہیں ان کو ہمت ملتی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے, اس کا مطلب اطلاق کہ یتیم بننا کوئی نحوست والی چیز نہیں ہے. دنیا کے جتنے کمزور اور پریشان حال لوگ ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں, اتنے یتیمی کی حالت میں رہنے والے, اتنے اونچے نبی, اتنا اونچا مقام, اس کا مطلب ہے نکلا کہ اچھا عمل کرو گے, نیک عمل کرو گے تو اللہ آگے لے کر جائے گا, گھبرانے کی ضرورت نہیں. ایک ہمت ملتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے. چوتھا پوائنٹ شق صدر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا صحیح مسلم حدیث نمبر 162 کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے, یعنی پیدا ہونے کے بعد 2 سال کا جو مرحلہ تھا, اس مرحلے میں فرشتے آتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹاتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نکالتے ہیں, اس میں سے گندا ایک جس کو کہتے ہیں علقہ, لوتھڑا نکال دیتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, مسند احمد بن حنبل کی روایت پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ مجھے ختم نبوت کی سیل ماری گئی, گندا لوتھڑا نکالا گیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دل کو واپس ڈال دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس وقت پر, انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کر رہے ہیں کہ اس وقت پر زمزم کے پانی کا ایک تس تھا, اس کے اندر اس کو دھویا گیا,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کریں، اس کو کہتے ہیں شرح صدر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پاک کر دیا گیا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 162 میں کہ وَكُنْتُ أَرَىٰ أَثَرَ ذَلِكَ الْمَخِيطِ فِي صَدْرِهِ، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر وہ دھاگے کے نشان دیکھتا تھا، مدینے میں بھی، یعنی تقریباً 53 سال کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر وہ دھاگے کے نشان تھے، جس سے پتا چلتا ہے کہ ان کو چاک کیا گیا تھا۔ اور 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کے گزرنے کے بعد دادا نے کفالت کی، اور کتنا چاہتے تھے اندازہ لگائے۔ مستدرک الحاکم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 659 میں لکھا ہوا ہے کہ اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریوڑ کو لانے چلے گئے، دادا پریشان، کہاں ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے جانوروں کو صحیح سالم لے کر آئے تو بولے بیٹا دوبارہ چھوڑ کر نہ جانا، یعنی دادا کتنے پیار سے پالتے تھے آپ اندازہ لگائیے، یعنی بچپن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے میٹھے اخلاق والے تھے، بڑے لوگ ان سے پریشان نہیں ہوتے تھے۔ اللہ تعالی ہمارے بچوں کو بھی اچھا کر دے۔ 6واں، چاچا کتنا چاہتے تھے اندازہ لگائیے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو آتھینٹک کہا۔ یمن سے لے کر سیریا تک تقریباً 2000 کلومیٹر پر تجارت پھیلی ہوئی تھی عرب کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جوانی میں بھی آ رہے تھے، اس وقت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ابھی بچے تھے بھی، اس وقت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے تجارت کو سمجھنے کے لائق بن چکے۔ آج ہمارے بچے بڑے ہو جاتے تجارت نہیں سمجھتے، ہمارے بچے بڑے ہو جاتے دنیا کیسے چل رہی ہے، اکنامک سسٹم ان کو نہیں معلوم، دنیا کا سماجی سسٹم نہیں معلوم، بڑے بھولے انداز میں ہم لوگ تربیت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب شام کے رستے پر لے جاتے، سیریا کے رستے پر، وہاں پر بحیرہ الراہب ایک عیسائی کہتا ہے، کیا کہتا ہے اس کا جملہ سنیے آپ۔ ترمذی شریف کی روایت حدیث نمبر 3620 میں لکھا ہوا ہے، ھذا سید العالمین، ھذا رسول اللہ رب العالمین، ھذا یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین، کہ یہ جو بچہ ہے یہ آگے چل کر سارے عالموں کا سردار بنے گا، رسول بنے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو رحمت للعالمین بنائیں گے۔ عیسائی کہہ رہا ہے یا وہ راہب کہہ رہا ہے۔ ابو طالب کہتے ہیں کہ تم کو کیسے پتا چلا؟ میں دیکھتا ہوں کہ جب سے یہ بچہ یہاں سے گزر رہا ہے، درخت اور پتھر اس کو سلام کر رہے ہیں اور درخت جھک رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ بچپن میں آوازیں سنتا تھا اور سلام یا کچھ آوازیں سنتا تھا پتھر اور درختوں کے، جو میری عزت کیا کرتے تھے، میں شرما کر لوگوں کو کہتا نہیں تھا کہیں لوگ مجھے پاگل نہ سمجھیں، لیکن بعد میں جب نبی بنایا گیا تو مجھے پتا چلا دراصل وہ میرے نبی بنائے جانے کے پیشن گویاں تھے۔ اب سندہ لگائیے آپ، چاچا ان کا اور احترام اور اہتمام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ 7واں پوائنٹ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خصوصیتیں ملی تو آپ گھر میں نہیں بیٹھ گئے، آپ اپنے بارے میں کہتے ہیں، بخاری روایت حدیث نمبر 2143 میں لکھا ہوا ہے کہ نام کنت ارعاها علی قرارط اہل مکہ، میں چند ٹکے جو مکے کے اندر ملتے تھے اس کی وجہ سے جا کر لوگوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، محنت کر کے اپنی کمائی کرتا تھا۔ آج اپنے بچوں کو ہم اپنے پیروں پر ٹھہرانے کی کوشش ہی نہیں کرتے، ماں باپ اتنا دے دیتے ہیں، بچوں کے اندر ٹیلنٹ اور اسکلز نہیں جگاتے۔ بکریاں چرانے سے بہت بڑا ٹیلنٹ ملتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ لیڈر بننا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو بھی بہترین بنائے گے۔ 8واں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوموں کے مسئلوں کے اندر شریک ہوا کرتے تھے، جیسا کہتے ہیں ابن حبان کی روایت میں ہے، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 216 میں لکھا ہوا ہے کہ شہید تو غلام، میں بھی بچہ تھا لیکن میں بڑی بڑی محفلیں اٹینڈ کرتا تھا، مع عمومت حلف الفضول، جہاں پر یہ طے ہو رہا تھا کہ مکے کے اندر کسی ظالم کو رہنے نہیں دیں گے، اس وقت پر میں ان کے ساتھ تھا، یعنی ظالم کو ہم درمیان میں رہنے نہیں دیں گے، یعنی مطلب یہ ہے کہ مظلوم کی مدد کریں گے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پورے مل کر معاشرے سے دہشت گردی کو دور کریں، جہاں جہاں دہشت گردی والا مزاج ہوتا ہے اس کو ٹوکنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، دہشت گردوں کو ساتھ مت دیجیے، اللہ حفاظت فرمائے۔ 9واں پوائنٹ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاجر تھے، امین تھے، صادق تھے، جیسا کہ پتہ چلتا ہے سنن نبی داؤد حدیث نمبر 4836 کے مطابق کہ ابن سعید جب آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تو تمہیں جانتا ہوں۔ ابن سعید نے کہا ہاں میں بھی آپ کو جانتا ہوں، آپ کتنے بہترین پارٹنر تھے پہلے،
کبھی آپ مجھے ٹال مٹول نہیں کرتے تھے، کبھی دھوکہ نہیں دیتے تھے، نہ کبھی پھراتے تھے. یعنی بزنس کے اندر ٹال مٹول کرنے سے آدمی کی شخصیت کیا ہو جاتی ہے؟ گر جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بزنس میں کبھی بھی ٹال مٹول نہیں کرتے تھے. اللہ تعالی ہمارے معاملات کو اچھا بنا دے. 10واں پوائنٹ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شادی کرنے کا ارادہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت داری کو دیکھ کر. اللہ تعالیٰ آج بھی ہمارے رشتوں کو امانت اور دیانت کی بنیاد پر قائم کر دے. 11واں پوائنٹ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ بنانے میں جب شرکت کرتے ہیں تو اس وقت پر کوئی مشورہ دیتے ہیں کہ اپنی چادر نکال لو، ننگے ہو کر ہی صحیح، ذرا آسان ہوگا پتھر اٹھانے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ کعبے کے قریب کپڑے پورے اتار دینے کو برا نہیں سمجھتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بت پرستی سے بچایا، گانوں سے بچایا، یہاں تک کہ ننگا رہنے سے بھی بچا لیا لوگوں کے سامنے. جب کپڑا نکالا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غشی کھا کر گر گئے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا با حیا بنایا تھا. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی، ہماری بچیوں کو بھی حیا والی بنا دے. آج ہمارے بچیاں بھی ایسے کپڑے پہنتے ہیں، ماں باپ دیکھتے اور خاموش رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو حیا والا بنا دے. جب حیا چلے جاتی ہے تو ہر قسم کی برائی گھر کے اندر آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حیا والا بنا دے. اور اسی طریقے سے آپس میں اختلاف ہوا کہ حجر اسود کون رکھے گا، تو سارے قبیلے والوں نے کہا اس پہاڑ کے پاس سے جو پہلے آئے گا وہ اس کی بات مان لیں گے. وہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پورے قبیلے والوں میں کس کو دے، کہ کون قبیلے والا پتھر رکھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چادر پھیلا دو. پتھر رکھا گیا. پورے قبیلے والوں سے کہا کہ تم یہ چادر اٹھاؤ. سب کو موقع مل گیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب یہ حجر اسود اس کی جگہ پہ بہرحال رکھ دیا گیا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کم عمر میں پورے قبیلوں کو ملانے کے لیے جو میچورٹی چاہیے وہ لیول کا فہم تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ فہم عطا کرے کہ جب مسلمانوں میں جھگڑے ہو جائے یا انسانوں میں جھگڑے ہو جائے تو ہم مرچی ڈالنے والے نہ بنے بلکہ اس کو سالو کرنے والے بنے. آج کل کیا ہو رہا ہے؟ اور دو اس کے اندر پوائنٹ ایڈ کرتے ہیں، غیبت، چغل خوری. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عادت سے بچائے. 12واں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی پیشن گوئیاں ہر کوئی دے رہے تھے، یہاں تک کہ جن بھی دے رہے تھے. کئی جو جنوں کو رکھتے تھے ان کے پاس آ کر کہتے اب ہم آپ کی سروس نہیں کر پائیں گے. وہ کہتے تھے کیوں؟ کیونکہ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا. ہم اے کاہن تیرے پاس خبر لاتے تھے آسمانوں میں جا کر. ابھی ہم آسمان میں جا رہے ہیں تو وہاں پر شدید بمباری ہو رہی ہے، وہاں پر شہاب ثاقب ہم پر پھینکے جا رہے ہیں. اس کا مطلب نکلا کہ ایک نبی آ چکے ہیں، اب ہماری دال گلنے والی نہیں ہے. یعنی انداز لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے ہر طرف پہ انتظامات شروع ہو چکے تھے. 13واں نقطہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی. تو اس وقت پر یہ پورے 40 سال کے بارے میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا وہ حدیث سنا کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. اور یہ حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 160 کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے آتے ہیں جب پہلی وحی نازل ہوئی. اور جو پہلی وحی نازل ہوئی اس کی کیفیت کیا تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی بنائے جانے سے پہلے دیکھتے تھے کہ بت پرستی صحیح نہیں ہے، ان کی فطرت انکار کر رہی تھی. کہتی یہ تو نہیں ہوگا، یہ صحیح راستہ نہیں ہوگا. یہ سب چھوڑ چھاڑ کر غار حرا چلے جاتے، وہاں بیٹھ کر عبادت کر رہے. جب غذا ختم ہوتی آتے. یا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ اندازہ لگائیے غار حرا کتنے اوپر ہے. ایک پہاڑ ہے، پہاڑ کے اوپر ایک غار ہے. ایک عورت کھانا تیار کرتی ہے اور وہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک ہاتھ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا لے کر جاتی ہے اور دوسرے ہاتھ سے پہاڑ کیسے چڑھتی تھی ہوں گے اندازہ لگائیے. اور صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو خاتون آ رہی ہے یعنی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو میرا سلام سنا دو. اور جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس عورت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کریں گے؟ جنت کے اندر لکڑی کا ایک محل بنا کر دیں. یا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کے لیے حدیث بہت کافی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی خدمت کرتی تھی اندازہ لگائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں تھے کہ ایک وقت ایسا ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور آ کر کہتے اقرا.
اب پڑھو اقرا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تو ایک امی ہوں، تم کہا کہ ما انا بقاری. اس کے بعد جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ بھیجتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پر وہ کلمات جاری ہو جاتے ہیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یعنی وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی نیا اپنی طرف سے پڑھنے کے لیے نہیں کہہ رہے، جو پڑھا جا رہا ہے اس کو دہرانے کے لیے کہہ رہے ہیں. تو وہ سمجھ گئے اور اس کے بعد ان کے زبان پر اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیا، پڑھنا آسان کر دیا، کیونکہ پڑھانے کی ذمہ داری کس نے لے لی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شدید خوف طاری ہوا. وہ آئے آ کر کہا کہ زملونی زملونی، مجھ پر چادر ڈال دی جائے. اس کے بعد جب ذرا سا تھما تھوڑا سا خوف، تو اس کے بعد کہتے ہیں انی خشیت علی نفسی الہلاک، کہ میں اپنے آپ پر ہلاکت کا اندیشہ کرتا ہوں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی پیاری بیوی ہے. دیکھیے آج کل کی ہماری خواتین تسلی نہیں دیتے. نہیں، اگر ہمارے ان کی جگہ پہ ہماری خواتین ہوتے تو کیا بولتے؟ میں کب سے کہہ رہی تھی پہاڑوں پہ مت جاؤ، آپ جب دو پہاڑوں پہ جاتے تھے. ایسا نہیں بولے. کیا بولے؟ کلا، ہرگز نہیں. بشر، ابشر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیے. واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا ویسٹ نہیں کرے گا. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے انک لتصل الرحم، کیونکہ آپ، یہ پورے 40 سال کی گواہی ہو رہی تھی، کیونکہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے، صلہ رحمی کرتے ہیں. وتصدق الحدیث، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سچ بولتے ہیں. ایک بیوی گواہی دے رہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اور اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتحمل الکلا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں. وتکسب المعدومہ، نہیں کمانے والے کو کمانے کے لائق بنا دیتے. آج ہم کسی کا بزنس اچھا چمک رہا ہے تو اس کی ٹانگ کھینچ دیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الٹا تھا، کسی کو مشکلات ہو رہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ دیتے تھے. اگر کوئی ترقی کر رہا ہے تو ہم اس کو جا کے بولتے ہیں آدمی اچھا نہیں، اس کی جاب خراب کرا دیتے. نعوذ باللہ، ہمارے اخلاق خراب ہو چکے. اللہ پاک فرمائے وتکسب المعدومہ وتقری الضیف، ہم مہمانوں کو بوجھ سمجھتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نوازی میں آگے تھے. وتعین علی نوائب الحق، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پہ جب مصیبت آتی ہے تو اس وقت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتے. آج ہم کو پتا چلتا کہ کسی پر مصیبت آئی تو اس کا فون ہی نہیں اٹھاتے. پتہ نہیں تاخر پوچھے گا، پتہ نہیں کیا مدد پوچھے گا. ارے یہ اپرچونٹی کا ٹائم ہے، اللہ کو منانے کا ٹائم ہے، جنت میں آسانی سے نکلنے کا اور پاس ہونے کا ٹائم ہے. ایسے وقت پر آپ مدد نہیں کر رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نبوت سے پہلی اتنی شاندار تھی تو بعد کی زندگی کتنی شاندار ہوگی. انشاءاللہ آنے والے خطبوں میں اس کو کور کروں گا، مختلف جگہوں پر میں اس سیریز کو جاری رکھوں گا انشاءاللہ. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، قرآن مجید سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، احادیث سے ہدایت لینے توفیق عطا فرمائے. آمین.